بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سب نے اپنا پہلے والا سبق ریوائز کیا ہوا ہوگا، کیونکہ پہلے والا سبق اگر آپ نے ریوائز نہیں کیا ہوا تو ابھی جو آگے والے ہمارے مخارج آنے والے ہیں وہ تھوڑے سے مشکل ہیں۔ تو مشکل ان سینس کہ یہ والا جو ابھی ہم مخارج جو آج ہم نے سیکھنے ہیں وہ عربی زبان میں اس کو کہہ لیں کہ سب سے مشکل مخرج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ پہلے والے ادا کرنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ آگے بھی آسانی ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنی بعد میں پریکٹس بھی کرتے ہوں گے ان کو ادا کرنے کی، اور اس کو سیکھنے کے لیے اور کوشش بھی کرتے ہوں گے۔ تو آج سب سے پہلے آگے جانے سے پہلے ہم ایک دفعہ دوبارہ سے اسی ڈائیگرام پہ واپس آتے ہیں، اور ہم نے جو دیکھنا ہے وہ بیسیکلی آپ کے جو یہ دانت ہوتے ہیں یہ کون کون سے ہوتے ہیں، ان کے کیا نام ہیں، تاکہ ان کا ہمیں پتہ ہو، ان کو ہم اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے، ان چیزوں کا نالج ہونا چاہیے، ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے اور اپنے مزید جو آگے والے مخارج ہیں ان کو سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے آگے والے دانت ہوتے ہیں، اچھا ٹوٹل جو آپ کے منہ میں مطلب ہمارے منہ میں جو کل دانت ہوتے ہیں وہ 32 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 16 نیچے اور 16 اوپر۔ سب سے پہلے جو آگے والے اوپر والے جو دانت ہوتے ہیں، جو یہ اوپر والے دانت ہیں، ان کو ثنایا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سب سے آگے سامنے آپ کے اوپر والے دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو بالکل ساتھ جڑے ہوئے دانت ہوتے ہیں دونوں سائڈ پہ ان کو ربائی، ٹھیک ہے، رباعیات، وہ دونوں دانت ہمارے ربائی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد جو آگے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے آگے سے کنارہ نکلا ہوا ہوتا ہے، ان دانتوں کو انیاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دانت یہاں تک ہو گئے، اور اس کے بعد آگے ہماری داڑیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے سامنے والے دو دانت ثنایا، اس کے بعد ربائی، اس کے بعد انیاب، یہاں تک ہمارے دانت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو آگے ہیں وہ ہماری داڑیں یا مولر جس کو بولتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے، ہماری داڑیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان داڑوں میں بھی ہماری اقسام ہیں۔ سب سے پہلی جو ہماری داڑیں ہوتی ہیں ان کو داحک، یعنی کہ اگر زیادہ ہے تو ہم ان کو دواحک کہیں گے، ٹھیک ہے۔ دواحک دانتیں ہوتی ہیں، داڑیں ہوتی ہیں جو ہماری دانتوں کے ساتھ پہلے نمبر پہ آتی ہیں۔ اس کے بعد جو داڑیں ہیں وہ تواہن، 3 قسم کی ہیں، جس میں تاہن پیسنے والے یہ تینوں ہماری پیسنے والی، جن سے ہم کھانا کھاتے ہوئے چباتے ہیں۔ جو کھانا کھاتے ہوئے ہم جن دانتوں سے، جن داڑوں سے چباتے ہیں، پیسنے والی داڑیں، ان کو تواہن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تین اس طرف ہیں اور 3 اس طرف ہیں۔ اس کے بعد جو آخری داڑ ہوتی ہے اس کو ناجز، جب دونوں ہم ملائیں گے تو ان کو نواجز بولیں گے۔ تو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں، سب سے سامنے والے ثنایا، اس کے ساتھ ربائی، اس کے آگے جو نوکیلے دانت ہیں جن کا آگے بالکل کارنر سے بنا ہوتا ہے، نوک بنی ہوتی ہے، ان کو انیاب۔ اس کے بعد جو پہلی داڑ ہے اس کو دواحک کہتے ہیں، ان داڑوں کو۔ اس کے بعد جو پیچھے والی داڑیں ہیں 3، ان کو تواہن، پیسنے والی داڑیں، اچھا ان کو ہنسنے والی، یعنی کہ جب آپ ہنستے ہیں یا مسکراتے ہیں تو جو داڑیں نظر آتی ہیں وہ دواحک ہوتی ہیں، صحیح۔ اس کے بعد جو آخری داڑیں ہیں وہ ہیں نواجز، ٹھیک ہے۔ یہ پکڑنے والی دانتیں جس کو آپ اکثر اوقات کھانا کھاتے ہوئے جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ جو آخری داڑیں ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نے ان کا بھی، یہ بھی آپ نے ریوائز کرنا ہے، یہ بھی آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ میں نے شروع میں گزارش کی تھی جب ہم نے یہ تجوید القرآن کی کلاس شروع کی تھی، تو میں نے تب آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ کوشش کیا کریں ان چیزوں کو اپنے پاس کہیں پہ نوٹ کر لیا کریں، تاکہ یہ بعد میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو، کیونکہ اتنا آسانی سے، اتنی جلدی سے یاد نہیں ہوتا، آپ کو بعد میں بھی ان چیزوں کو ریوائز کرنا پڑتا ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک دفعہ سے دوبارہ میں دیکھ کے آگے چلتے ہیں ہم اپنے مخارج کی طرف۔ ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے: ثنایا، ربائی، انیاب، دواحک، تواہن اور نواجز، یہ ہمارے دانت اور داڑیں ہیں۔ اس کے درمیان ہماری زبان آ گئی، اور حلق کے ہم نے جو حصے ہیں وہ ہم نے پہلے دیکھ لیے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مخارج کی طرف۔ ایک دفعہ صرف میں بس گو تھرو کرتا ہوں، ریوائز کرتے ہوئے ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ مخرج نمبر 1 میں ہمارے پاس 3 حروف تھے، اور یہاں پہ ہم نے ایک چیز کلیئر کی تھی، ایک چیز ہم نے واضح کر دی تھی کہ یا یہاں پہ کیوں آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ یا مدہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ یا مدہ آتی ہے۔ تو ہمارے پاس 3 حروف جن میں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ،
اگر ہم ان کو ادا کریں تو مالکی اعوذ رحیم، مدہ تھوڑا سا کرتے ہیں ہم ان کو، یہ ہمارے مخرج نمبر 1 میں آ گئے۔ اس کے بعد ہم نے مخرج نمبر جب دوسرے میں گئے ہمارے پاس حروف حلقی تھے جس میں ہمارے پاس 6 حروف تھے، مخرج نمبر 2، 3 اور 4، ان میں 2 2 کا پیر تھا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غائن، خا، یہ 6 حروف۔ اس کے بعد ہمارے پاس حروف لہاتیہ جو ہم نے آخری کلاس میں جن کو دیکھا تھا، جس میں ہمارے پاس پھر سے 2 مخرج تھے، مخرج نمبر 5 اور مخرج نمبر 6۔ مخرج نمبر 5 میں ہمارے پاس قاف یہ ادا ہوتا ہے، اور مخرج نمبر 6 میں ہمارے پاس کاف۔ حروف لہاتیہ 2 مخرج کے ساتھ، مخرج نمبر 5 اور مخرج نمبر 6۔ پہلے مخرج نمبر 5 میں سے قاف اور پھر مخرج نمبر 6 میں سے کاف۔ اس کے بعد ہم نے حروف شجریہ دیکھے تھے جس میں ہمارے پاس ایک ہی مخرج تھا لیکن 3 حروف تھے، جس میں جیم، شین، یا، جیم، شین، یا، حروف شجریہ۔ تو یہاں تک ہمارے پاس 7 مخرج ہم نے ادا کرنا سیکھ لیے تھے۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حروف حافیہ۔ حروف حافیہ اس میں مخرج نمبر 8 آتا ہے۔ حروف حافیہ ایک آپ کہہ لیں کہ یہ مخارج کا سب سے مشکل مخرج ہے، اس کو ادا کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کمپیریٹیولی باقی مخارج کی نسبت اس کو ادا کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو سیکھ لیں گے اچھے طریقے سے۔ تو سب سے پہلے ان کو حروف حافیہ کیوں کہا جاتا ہے، ہم اس کی پہچان کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ اس لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے جس کے اندر زبان اور یہ ہمارے دانت اور دانے نظر آ رہی ہیں۔ تو ابھی ہم دانت اور دانوں کے نام دیکھ کے آئے ہیں، سامنے والے ثنایا، اس کے بعد ہمارے یہ والے دانت ہو گئے، پھر اس کے بعد جو ہم نے یہ 3 دانت جن کو ہم نے دیکھ لیے، دانتوں کو چھوڑ کے جہاں سے ہماری داڑیں شروع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ پہلی داڑ دواحق وہ والی داڑیں ہیں، وہاں سے لے کے آپ نے آخری داڑ نواجز تک دیکھنا ہے۔ تو حروف حافیہ کو کہا جاتا ہے حروف حافیہ، ان کو حروف حافیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حافہ لسان، بیسیکلی یہ حافہ لسان سے ادا ہوتے ہیں۔ حافہ لسان کہتے ہیں، دیکھیں زبان کا یہ والا جو کنارے والا حصہ ہے جس کے اوپر میں ابھی ماؤس آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں ماؤس چلا رہا ہوں کنارے والے حصے پہ، اس کو کہتے ہیں لسان کا حافہ سا کنارہ، ٹھیک ہے، اس کنارے کو کہتے ہیں حافہ لسان۔ یہ جو زبان کا بالکل کنارہ ہے، صرف یہ والا نہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک کنارہ اور ہے جو پورا آپ کے زبان کے ارد گرد کہنے کے باؤنڈریز ہیں جو ان کو حافہ لسان کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں بغلی کنارہ، کہہ لیں آپ سائڈ والا کنارہ، بغلی کنارہ، ٹھیک ہے، اس کو حافہ لسان کہتے ہیں۔ جب یہ والا کنارہ، یہ غور سے اس چیز کو دیکھ لیں، زبان کا حافہ لسان بغلی کنارہ جب اوپر والی داڑوں سے ملے گا، اوپر والی 5 داڑوں سے لگے گا، یہ جو اوپر والی داڑیں ہیں ان کے مسوڑوں، ان کے کہنے کے داڑوں کے قریب لگے گا تو ہمارا حروف حافیہ ادا ہوگا۔ اس کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے، دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں، حروف حافیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ حافہ لسان سے ادا ہوتا ہے۔ حافہ لسان کیا ہے؟ حافہ لسان زبان کا یہ جو کنارہ ہوتا ہے، بغلی کنارہ، جس کو سائڈ والا کنارہ کہنے، دونوں سائڈ والے کنارہ، اس کو حافہ لسان کہتے ہیں۔ یہ ادا کیسے ہوتا ہے؟ جب یہ اچھا بائیں سائڈ کی یعنی کہ الٹے طرف لیفٹ سائڈ کی داڑوں والی اوپر والی داڑوں سے ٹچ کرے گا یا جڑے گا، اوپر والی داڑوں کی بات ہو رہی ہے، نیچے والی داڑوں کی نہیں، ٹھیک ہے، اوپر والی داڑوں کے ساتھ یہ لگے گا حافہ لسان یعنی کہ زبان کا کنارہ، بغلی کنارہ، تو تب یہ حروف حافیہ ادا ہوگا۔ اس کے بعد ایک چیز کا اور آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، یہاں پہ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اس کو ضاد پڑھتے ہیں، کچھ ضاد پڑھتے ہیں، تو اب اکثر زیادہ تر اس چیز کا اب یہ بالکل پہلے ہمارے اس میں بہت زیادہ مسئلہ تھا، بہت زیادہ علماء کرام میں اختلاف بھی تھا، لیکن الحمدللہ
اب اس چیز کو اتنا زیادہ نہیں اس کا مسئلہ بنایا جاتا، کیونکہ عربک کنٹری میں بھی، عربی ممالک میں بھی اسی طرح ضاد ادا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو ادا کرنے کا طریقہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو دال نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، دال نہیں پڑھنا۔ زبان کا یہ والا جو کارنر ہے، یہ جو سامنے والا کنارہ ہے، جو نوک ہے زبان کی، اس کو سامنے والے دانتوں سے ٹچ نہیں کرنا، صرف آپ نے زبان کا بغلی کنارہ حافہ لسان کو داڑوں سے ٹچ کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ میں ابھی ادا کرتا ہوں، آپ نے کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ کوشش کرنے سے ہم یہ سیکھ جائیں گے۔ ضاد، ٹھیک ہے، اس کو دعاد بھی نہیں کرنا، دعاد دعاد نہیں کرنا، یہ دعاد نہیں ہوتا، یہ بالکل ایک ہی آواز میں ادا ہوگا، ضاد ضاد۔ اس کو دعاد بھی نہیں کرنا، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، داد اور ضاد میں فرق ہے۔ داد بیسیکلی یہ آپ ایک طرح سے دال کو ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، یہ والا جو زبان کا حصہ ہے، جو کنارہ ہے، سامنے والا کارنر جو ہے، جو سامنے والا حصہ ہے، وہ آپ کے سامنے والے دانتوں سے ٹچ نہ ہو۔ جب آپ اس چیز کی کوشش کریں، کیونکہ دال ادا کرتے ہوئے ہمارا یہ کنارہ ان دانتوں سے ٹچ ہوتا ہے، تو جب آپ اس چیز کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹچ نہ ہو، بلکہ اس کی جگہ پہ آپ کا جو حافہ لسان، زبان کا بغلی کنارہ، لیفٹ سائڈ والا جو آپ کا کنارہ اوپر لیفٹ سائڈ والے دانوں سے، بائیں سائڈ والے دانوں سے ٹچ کرے گا، اوپر والی دانوں سے، تو تب یہ لفظ ادا ہوگا ضاد۔ صحیح، دوبارہ سے ادا کرتے ہیں، ضاد، ٹھیک ہے، دوبارہ سے دیکھ لیں ہم نے اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے اور اس کو دال سے کس طرح سے مختلف کرنا ہے۔ زبان کے لیفٹ سائڈ والے کنارے یا رائٹ سائڈ والا کنارہ، جس کو کنارہ کہتے ہیں، یہ ہوتی ہے نوک، کنارے یہ ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ کناروں کو ہم حافہ لسان کہتے ہیں، حافہ لسان عربی میں زبان کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ حافہ لسان، یہ والا کنارہ جب ہماری اوپر والی دانوں سے، اوپر والی دانوں سے ٹچ ہوگا، آپ اس کو کوشش کریں گے ٹچ کرنے کی، پہلے زبان کو ایسے رکھیں، اوپر والی دانوں کے ساتھ ٹچ کریں اور پھر ادا کریں، ضاد، صحیح۔ اس کو حروف حافیہ کہتے ہیں۔ کوئی اگر آپ میں سے کوئی ادا کرے، کوشش کرے جس طرح بھی میں نے بتایا ہے، اسی طرح اوپر اپنی زبان کو، اپنی زبان کا جو کنارہ ہے اس کو لیفٹ سائڈ والے دانوں سے، اوپر والے دانوں سے ٹچ کرے اور پھر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں جی، کوئی کوشش کریں گے؟ ہاں جی، کوئی کرنا چاہتے ہیں؟ ادا کرنا ہے کسی نے؟ میرے پیچھے اگر ادا کر لیں، میں ادا کرتا ہوں، ضاد 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 ضاد۔ ضاد۔ کس طرح سے ادا کرنا ہے ہم نے دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ والا کنارہ زبان کا اوپر والے دانوں کے لیفٹ سائڈ سے ٹچ کرتے ہوئے، ملاتے ہوئے ہم نے یہ لفظ ادا کرنا ہے، حروف حافیہ، مخرج نمبر 8، ضاد۔ ہاں، اونچی آواز میں، صحیح، بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اور کسی نے ادا کرنا ہے؟ تو ہم آگے والے حروف پہ چلتے ہیں، مخرج نمبر جو ہمارے، ہاں جی بالکل صحیح ہے۔ ابھی ہم اس کو دوبارہ سے جب ڈائیگرام پہ جاتے ہیں، واپس اپنی جو ہماری وہ ہے اس کے اوپر بھی دیکھ لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے حروف طرفیہ۔ اس میں ہمارے پاس 3 حروف ہیں۔ اب جس طرح میں نے ابھی اوپر آپ کو بتایا کہ زبان کی یہ والی جو یہ کنارہ جو ہے، یا زبان کی جو کروٹ ہے، جو اس سائڈ والا لیفٹ سائڈ والی جو کنارہ ہے، اس کو ہم بولتے ہیں حرف حافہ لسان، زبان کا لیفٹ سائڈ والا کنارہ یا رائٹ، جو باؤنڈریز ہیں۔ اب جو حروف طرفیہ ہیں، یہ کیسے ادا ہوں گے؟ سب سے پہلے دیکھ لیں، اس میں مخرج نمبر 9، پہلا مخرج نمبر 9 جو ہے، زبان کی کروٹ کے آخر سے، کروٹ کا آخر یعنی کہ نوک جو ہے آپ کی، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے آخر سے جو کروٹ ہے، یہ والی جو نوک میں جس کا بھی آپ کو بتا رہا تھا، یہ زبان کی نوک ہوتی ہے، اس کو کنارہ نہیں بولیں گے، اس کو نوک بولیں گے۔ جب یہ والا حصہ آپ کی ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا، ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا، اب اس میں تمام داڑھیں نہیں، داڑھیں مولر جو ہوتی ہیں آپ کی، ٹھیک ہے، یہ مولر، داڑھیں اور سامنے والے جو ہیں وہ دانت۔ ابھی ہم نے دیکھ لیا تھا دانت کون سے ہوتے ہیں، سامنے والے 2، پھر ان کے ساتھ جو
कॉर्नर वाले दांत जो जिनकी नोक होती है। तो जो आपकी नोक है जुबान की, वहां तक का हिस्सा जब आपके दांतों से और एक दाढ़ से मिलेगा, तब मखरज नंबर 9 का हर्फ हरूफ तरफिया का पहला लफ्ज लाम ये अदा होगा, लाम। अब देखें दाढ़ों से उनकी जो आपकी जो दांत हैं उनके मसूड़ों से मिलाना है। सही, मसूड़े कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे दांत खत्म होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है। लाम लाम। इसी तरह मखरज नंबर 10 में हमारा जो हर्फ आता है वो एक दाढ़ कम होकर जब ऊपर वाले 3 दांतों के मसूड़ों से लगेगी। ठीक है, नून नून। लाम अदा करते हुए आपके सामने वाले जो दांत हैं उनके मसूड़ों से, ऊपर एक दाढ़ और दांतों के मसूड़ों से लगेगी। नून अदा करते हुए 3 दांतों के मसूड़ों से लगेगी। नून लाम नून। हरूफे तौरफिया। तो अच्छा, अभी ये हरूफे तौरफिया इनको क्यों कहते हैं? देखें, ये होता है किनारा। किनारा एक कहने, जिस तरह आप कहते हैं उस तरफ चले जाएं, तरफ, एक तरफ जो हम कहते हैं वो किनारा कहते हैं, उस साइड पे चले जाएं। तो ये जो जुबान का एक किनारा, ये जो आखिरी नोक होती है, ये वाली साइड, ये जिस जगह से आप कहने की जुबान का पहला हिस्सा, ये वाला सामने वाला हिस्सा, नोक जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये लफ्ज अदा होते हैं। तो हरूफे तौरफिया ये तीन हरूफ है, लाम नून और तीसरा है रॉ। ये कैसे अदा होता है? मखरज नंबर 11। अब ये देखें, ये अदा करते हुए इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। रॉ जो आपका ये वाला हर्फ है, ये पुर हर्फ, अच्छा मैं पुर का भी आपको बताता चलूं, ये मोटा हरूफ है। सही है, इसको मोटा करके अदा करना है। जुबान के किनारे की पुश्त जब ऊपर वाले 3 दांतों के मसूड़ों से लगे, उससे रॉ रॉ। अब इसमें आपका किसी मसूड़े से किसी दाढ़ से टच नहीं होगी जुबान। किसी भी दाढ़ से आपकी जुबान का कोई भी हिस्सा टच नहीं होना चाहिए। रॉ, इस तरह ये मखरज नंबर 11 आपका रॉ अदा होता है। दोबारा से देख लेते हैं हम इन दोनों को मिला के, मखरज नंबर 8, 9, 10 और 11। मखरज नंबर 8 में ऊपर वाले जो आपकी दाढ़ें हैं, ऊपर वाली जो दाढ़ें हैं लेफ्ट साइड वाली, उनसे जुबान का ये वाला हिस्सा, हाफाई लिसान, जुबान का लेफ्ट साइड वाला किनारा ऊपर वाली 5 दाढ़ों से मिलाते हुए दौद ये अदा होगा। उसके बाद जुबान का सामने वाला किनारा और एक दाढ़ उनके मसूड़ों से मिलाते हुए, अब दांतों से नहीं, दाढ़ों से नहीं, बल्कि उनके मसूड़ों से मिलाना है, तो क्या अदा होगा? लाम, एक दाढ़ और दांतों के मसूड़े, लाम। इसी तरह जब ऊपर के 3 दांतों के मसूड़ों से, अब ये सामने वाले 3 दांत और उनके मसूड़ों से जुबान को टच करते हुए, जुबान की नोक को मिलाते हुए क्या अदा होगा? नून नून। और तमाम दाढ़ें निकाल के सिर्फ और सिर्फ सामने वाले दांतों के मसूड़ों से, 3 दांतों के मसूड़ों से जुबान को मिलाते हुए रॉ, और मुंह को थोड़ा सा गोल भी करना है, रॉ, रा नहीं, ठीक है, रा नहीं, रॉ। मैं तमाम हरूफ दोबारा से अदा करता हूं। दौद ये गलत हो जाएगा, ये ऐसे लगेगा आप दाल पढ़ रहे हैं, या फिर दौद ये भी गलत हो जाएगा। तो किस तरह से अदा करना है? दौद। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वाज़ह फर्क पता चलेगा कि दौद और दौद में क्या फर्क है। आपकी जबान जब ऊपर वाले मसूड़ों से, दाढ़ों से मिलेगी, तब आपको ये फर्क पता चल जाएगा। लाम नून रॉ, दौद लाम नून रॉ। हाँ जी, कौन अदा करना चाहेगा? कोई है जिसने अदा करना हो? नहीं तो हम वापस चलते हैं। जी कोशिश करें। दौद लाम
نون را फिर से ये वाला अदा करें, हरूफ हाफिया. ضاد दुआद. अच्छा, कोशिश करें थोड़ा सा जबान को ऊपर वाले दानों से मिलाने की कोशिश करें, जबान को लेफ्ट साइड पे और सामने वाले दांतों से बचा के कोशिश करें. ضاد जी बिल्कुल सही है. हाँ जी, और किसी ने अदा करना है? जी बिलाल, आपने माइक ऑन किया था. चलें, करना है. ضاد हाँ, फिर से करें, कोशिश करें. ضاد नहीं, ऊपर वाले जो आपके दांत हैं, आपकी जो जुबान है, जुबान का जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है उसको ऊपर वाले दाढ़ों के लेफ्ट साइड वाली दाढ़ों से मिलाएं और फिर से अदा करें. ضاد. ضاد हाँ जी, आगे अदा करें. لام आगे. نون را हाँ जी, इसको मोटा पढ़ना है, ठीक है. रॉ. را हाँ जी, चलें अब हम अपनी वापस उस डायग्राम पे चलते हैं और वहां जाके हम देखते हैं. तो अभी जो हमने आज हरूफ देखे उसमें हमारे पास सबसे पहले हरफ़ लिसान से हरफ़ हाफिया. अच्छा, ये एक हर्फ है तो इसको हरूफ नहीं हर्फ बोलेंगे. हरफ़ हाफिया अदा हुआ जो जुबान के हरफ़ लिसान. फिर से बता देता हूँ, हरफ़ लिसान जुबान का ये वाला लेफ्ट साइड वाला किनारा या राइट साइड वाला किनारा, नोक नहीं किनारा. ये वाला किनारा जब इनसे मिलेगा, आपकी ये जो दाढ़ें हैं, ये दाढ़ें हैं, ठीक है. ये जो है अनियाब, ये आपके दांत हैं. दाढ़ें दाहक, दवाहिक, तवाहिन और नवाजिज, ये आपकी दाढ़ें हैं. जब इनसे आपका ये वाला जुबान का किनारा, ये देखें लिखा हुआ है जुबान का किनारा, ये जुबान का किनारा, जब इनसे मिल रहा होगा ऊपर वाले हिस्से से, तब ये अदा होगा दौद. उसके बाद हमने क्या देखा? अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा? हरूफे हाफिया के बाद हमने जो लाम, नून और रा, ये तीन हरूफ हमारे मखरज नंबर 8, 9, 10 और 11 कैसे अदा होने, आप देखें. जुबान की मैंने बताया ये नोक है, ये जुबान की नोक है. ये जुबान की नोक जब आपके इन दांतों के मसूड़ों से मिल रही होगी, दांतों से नहीं मिलानी, मसूड़ों से मिलानी है, तो जब लाम अदा कर रहे होंगे आपकी जुबान इनसे भी टच हो रही होगी. ये दवाहिक जो है, लाम लाम. नून अदा करते हुए आपके मसूड़ों से मिलते हुए नून ऊपर चली जाएगी, और रा अदा करते हुए किसी भी दाढ़ से नहीं मिलेगी. यानी कि सिर्फ अनियाब, रुबायात और सनाया, इन दांतों की इन दांतों की मसूड़ों से मिलते हुए दाढ़ें कोई भी शामिल नहीं होंगी, इनके मसूड़ों से मिलते हुए अदा होगी. रॉ, और मुंह को थोड़ा सा गोल, रॉ. सही है, दोबारा से हम देख लेते हैं. ضاد लाम नून रॉ, ضاد लाम नून रॉ. जी, कोई भी अदा करें इनको. कोई अदा करें आप में से, कोशिश करें. हाँ जी, किसी ने करना है? जी जी, पढ़ें, शाबाश. चलें, हम एक दफ़ा इसको मैं खुद ही कर देता हूँ और उसके बाद हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं. तो आपसे आपने मखरज नंबर हमारे 11 तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है. यहाँ तक आपने अपना सबक लाजमी रिवाइज करना है, क्योंकि उसके बाद हमारे चंद मखरज रह गए हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह कुरान पाक को शुरू कर देंगे. तो उससे पहले पहले आप कोशिश करें कि अपने मखारिज ठीक कर लें, ताकि मखारिज दुरुस्त हों तो हम कुरान पाक की सही से अदायगी कर सकें, ठीक है. हम अदा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले मखारिज सही तरीके से आप लोगों ने रिवाइज कर लेने हैं. मैं एक दफ़ा सारे रिवाइज कर देता हूँ यहाँ से. हमजा. अच्छा, यहाँ से जो हमारे हरूफ थे, अऊज़ु, मालिकी, रहीम, हमजा, हा, आइन, हा, गाइन, खा, काफ, काफ,
جیم شین یا ضاد لام نون را. یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اگلی کلاس میں ہم اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے، لیکن میں پھر سے گزارش کرتا چلوں آپ سب نے یہاں تک اپنے 11 مخارج صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کر لینی ہے اور اچھے طریقے سے ان کو ریوائز کر لینا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب زدنی علما. اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اور اے اللہ ہمیں ان مخارج کو اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.